نحمده ونصلي على رسول الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. یہ جو آیت ہے سورہ ہجر کی 87 آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو 7 آیتیں تو نہیں ہیں اس میں، لیکن بٹوین دا لائنس آپ کو 7 چیزیں دی ہیں اور ساتھ میں قرآن العظیم بھی دی. تو اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے اور اس پہ اجماع ہے سب کا. 7 آیتیں جو دی ہے اللہ تعالیٰ 7 چیزیں، وہ کئی احادیث کے مطابق جو ہے اس سے مراد جو ہے سورہ فاتحہ ہے. تو ہم لوگ سورہ فاتحہ سے سٹارٹ کریں گے. اس وجہ سے اس کو جو ہے ہم نے ان کو 7 آیتیں دی ہے اور جو بار بار دہرائی جاتی ہے، مثانی ہے، تو اس وجہ سے اس کو سورہ فاتحہ کا جو ہے دیا جاتا ہے کہ یہ بار بار جو ہے بنا سورہ فاتحہ کے صلاۃ آپ کی مکمل نہیں ہے، ایون آپ کی رکعت بھی جو ہے کمپلیٹ نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے جو ہے آپ اگر ایون فرض نمازوں کو بھی لیا آن اے ڈیلی بیسس تو 17 ٹائمس تو خالی فرض نمازوں میں جو ہے سورہ فاتحہ پڑھی ہے، کیونکہ اس میں ہم پڑھ رہے ہیں کیا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اسی سے میں اس کے اندر سے جو ہے اپنا ایک ٹاپک جو ہے سلیکٹ کرا، وہ ہے صراط مستقیم. تو ہم سورہ فاتحہ دیکھیں گے پہلے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تو ساری حمد اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، جو رحمان ہے اور جو رحیم ہے. مالک یوم الدین، یوم الدین کا مالک ہے، جو ہے روز جزا کا جو ہے مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کے بعد ہم ایک اوتھ لے رہے ہیں کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. ہر نماز میں بندہ جو ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے بولا کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اس کے بعد اس کے بعد کی آیت یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. اس کا پہلی مدد جو مانگ رہے ہیں، پہلی دعا جو مانگ رہے ہیں کہ ہدایت دیجیے ہم کو سیدھے رستے کی. ہدایت یعنی گائیڈ کریے ہم کو سیدھے رستے کی. صراط الذین انعمت علیہم، وہ رستہ جس پہ آپ نے انعام فرمایا ہے یعنی ریوارڈ دیا ہے، جس پر جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ریوارڈ دیا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور وہ راستے سے جو ہے ہم ان کو بچائیے جس پہ آپ کا غضب ہوا ہے اور جو گمراہ لوگوں کا راستہ. تو اس میں کیا ہے صراط المستقیم جو ہے قرآن کی روح سے دیکھیں گے کہ ہم جو دعا مانگ رہے ہیں بار بار اللہ سے دوہرا رہے ہیں. مثانی کے جو سورہ فاتحہ ہے اس میں کہ ہم کو جو ہے اوپر سے اس کے ورڈز پہ غور کریں گے. ہم اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دیجیے ہم کو سیدھا راستہ، یعنی صاحب کو جو بدلا دیجیے ہم کو سیدھا راستہ. یہ تو ہے ہدایت، یعنی آپ کو اینڈ تک لے کے ہدایت ایڈمونیشن جو ہے آپ کا اینڈ تک چل رہا ہے ہدایت سے مراد. تو اسی ضمن میں اگر ہم دیکھیں گے تو اگر ہم سورہ نساء آیت نمبر 174 دیکھیں گے، آیت نمبر 174 175 سورۃ النساء نمبر 4 174. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا بہ فسیدخلهم فی رحمۃ منہ وفضل ویہدیہم الیہ صراطا مستقیما. اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک حجت آ چکی ہے. برہان کو یہاں پہ جو ہے ٹرانسلیٹر جو ہے حجت لکھے، یعنی آپ کے جو ہے کنکلوسیو پروف بولتے ہیں اس کو انگلش میں. تو آپ جو بالکل ڈیسائڈنگ فیکٹر ہوتا نا وہ آ چکا ہے اللہ کی طرف سے. انزلنا الیکم نورا مبینا، ہم نے نازل کیا ہے
नूर मुबीन उतारा है। अंज़लना बोलते कोई चीज़ को ऊपर से नीचे आती है उसको, तो कुरान मजीद से मुराद यहाँ पे आपको क्लियर कट महसूस हो रहा है। ये कुरान के बारे में बोला जा रहा है कि पूरे नास को खिताब करते हुए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ऐ लोगों तुम्हारे पास तुम्हारे रब की जानिब से एक हुज्जत आ चुकी है और हमने तुम्हारी तरफ एक नूर मुबीन उतारा है। तो जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए और इसको उन्होंने मजबूती से पकड़ लिया, जो लोग जो है अल्लाह पर ईमान लाए और अल्लाह को मजबूती से पकड़ लिया, उनको वो अपनी रहमत और अपने फजल में दाखिल करेगा और इन्हें अपनी तरफ से सीधा रास्ते की हिदायत देगा। जैसा वातसिम को भी हम्दुलिल्लाह बोलिए, जो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ना है, अल्लाह को पकड़ने से मुराद अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ना है। इसका ऊपर की आयत से सियाक से भी पता चल रहा है कि ये कुरान मजीद के बारे में बोला जा रहा है कि इसको अगर मजबूती से पकड़ लिए तो अल्लाह ताला क्या करेंगे, रहमत भी फरमाएंगे और अल्लाह का फजल भी होगा। He will admit them to mercy from himself and bounty and guide them to himself to on a straight path. उसके बाद अल्लाह ताला उनको हिदायत देंगे सीधे रास्ते की। मजबूती से पकड़ना है, जो नूर मुबीन जो अल्लाह ताला उसे पहली वाली आयत में बता रहे हैं, उसे ये जो नूर मुबीन उतारा है उसको मजबूती से पकड़ना है। तो हम यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता जो है सिरात मुस्तकीम को जो है आपस में जो है इंटरैक्टिव सेशन भी रखेंगे इसके बाद, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता सिरात मुस्तकीम क्या चीज़ है और क्लियर होते जाएगा। अब इसके बाद वाली आयत देखिए सूरह माइदा में 15 and 16, सूरह नंबर 5 आयत नंबर 15 और 16। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अहलल किताब क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुन्तुम तुख़फ़ूना मिनल किताबि व यअफ़ू अन कसीर क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। पिछली आयत में भी हमको ये पता चल गया है कि कुरान को ही नूर बोला जा रहा है, नूर मुबीन। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ भी लफ्ज़ है नूर मुबीन, उसके माने क्या आ रहे हैं देखना है हमको। ऐ अहले किताब, वहाँ या अय्युहन नास था, या अहले किताब स्पेसिफिकली मेंशन कर अल्लाह ताला, तुम्हारे पास हमारे रसूल वो बहुत सी बातें जाहिर करता हुआ आ गया है जो तुम किताब को छुपाते रहे हो, और वो बहुत सी बातें नज़रअंदाज भी कर रहा है। जो अहले किताब थे उनको तो पता है कि उनकी किताबों की तस्दीक हो रही है कुरान से, तो ये अल्लाह ताला यहाँ पे फिर से एम्फेसाइज कर रहे हैं कि हमारा रसूल तुम्हारे पास जो मबूस हुए हैं उन्होंने जो है तुम्हारे सामने वो बातें ज़ाहिर कर रहे हैं जो तुम छुपाते थे अपने लोगों, और वो बहुत सी बातें नज़रअंदाज भी कर रहा है। अब तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक रोशनी और एक वाज़ेह करने वाली किताब आई। अल्लाह के पास एक नूर आ गया और किताब मुबीन आ गया, खुली हुई किताब आ गई। यहदी बिहिल्लाहु मन इत्तबअ रिज़वानहु सुबुलस सलामी व युखरिजुहुम मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूरि बिइज़्निही व यहदीहिम इला सिरातिन मुस्तक़ीम। इसके ज़रिए से, यानी कुरान के ज़रिए से, जो वाज़ेह किताब है, जो नूर है, इसके ज़रिए से अल्लाह उन लोगों को जो इसकी खुशनुमा के तालिब है, लोग जो है ये जो चाह रहे हैं कि अल्लाह उनसे राज़ी हो जाए, अल्लाह को जो प्लीज़ करना चाह रहे हैं, या अल्लाह ताला के रिज़वान के जो तालिब है, सलामती की राह है उनके लिए, सलामती पीस है उनके ऊपर अल्लाह ताला दिखा रहा है, और अपनी तौफीक बख्शी है उनकी तारीकियों से निकाल कर। तो ये किताब क्या कर रही है, आपको अंधेरों से निकाल के, जो उसको नूर बोला जा रहा है, इस वजह से भी बोला जा रहा है, अंधेरों से निकाल के आपको रोशनी की तरफ ले गया, जुलुमात में देखो, ये अल्लाह के हुक्म और अल्लाह के हुक्म से बिइज़्निही व यहदीहिम इला सिरातिल मुस्तक़ीम, और एक सिरात मुस्तक़ीम की तरफ उनकी रहनुमाई कर रहा है। यानी ये जो किताब है सिरात मुस्तक़ीम की तरफ आपको रहनुमाई गाइड कर रहा है। ठीक है, आपको और एक जगह से एक प्रूफ मिला कि किताब पे चलना ही जो है सिरात मुस्तक़ीम है। आहिस्ता आहिस्ता और क्लियर कट आपको
آپ لوگوں کو قرآن بھی ہونا تو لے سکتے ہیں, انگلش ٹرانسلیشن بھی ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے سورہ انعام, اس کا نیکسٹ سورہ نمبر 6, آیت نمبر 153. بلکہ اس کو 151 سے دیکھیں گے. یہ کافی جامع ترین آیت ہے, اس میں کئی چیزوں کا خلاصہ ہو رہا. یہ بتانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ کو 153 آیت کا معلوم ہو جائے گا. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياكم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. آپ کہیے کہ آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے ہیں کہ آپ کہیے کہ میں آپ کو وہ چیزیں تلاوت کروں, پڑھ کے سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر حرام فرمائے. جو چیزیں پروہیبٹڈ ہے وہ اناؤنس کرو. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے پروہیبٹڈ فرمایا ہے, وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ. شرک حرام ہے, اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرانا, ایسوسیٹنگ پارٹنرز وتھ اللہ, وہ کیا ہے, شرک ہے. پہلا پوائنٹ, پہلا حرام کی جو آ رہا نا, حرام کی جو لسٹ آ رہی, جو چیزیں حرام کر دی گئی ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ, اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. ان کے ساتھ احسان کی روش اختیار کرنا ہے. اب اس کی ایک الگ ٹاپک ہے, ماں باپ کے بارے میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کافی جگہوں میں ایمفسائز کر کے ہم سارے مومنین کو سمجھا رہے ہیں, ایمان والوں کو. وہ ایک الگ علیحدہ ٹاپک ہے, لیکن یہاں پہ ہم کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ سیکنڈ پوائنٹ اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ. سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے, والدین کے ساتھ, والدین پیرنٹس, والدین کے ساتھ اچھا سلوک رکھو, احسان کرو, اور اپنی اولاد کو افلاس کے سبب قتل مت کرو. اب یہ ابورشنس کر رہے ہیں یہ سوچ کے کہ یعنی بچے کو ابورٹ کر رہے ہیں پیٹ بنا کسی, خالی یہ ہے ان کے پیچھے ریزن, افلاس کے سبب قتل مت کرو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ بارے ہم تم کو اور ان کو رزق دیتے ہیں, تم رزق دینے والے نہیں ہیں, ہم دینے والے ہیں رزق. تم کو بھی ہم ہی دیے, ان کو ہم کی ذمہ داری بھی ہماری ہے. بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت جاؤ, فحش کے قریب بھی مت جاؤ. یہ آپ لے سکتے ہیں, آپ جو بھی اس میں لے سکتے ہیں. آپ آج کل لوگ کیفیت چیٹنگ چل رہے ہیں بچیوں کے ساتھ, وہ چل رہا ہے, ساری چیزیں اس میں قریب بھی مت جاؤ فحش کی. یا ایون فار دیٹ میٹر آپ کیا کہ یہاں پہ یہ بھی ہے, بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت جاؤ. وہاں وہ علانیہ ہو یا پوشیدہ ہو. علانیہ بھی کر رہے ہیں تو فاجر بن جائے, تو علانیہ فحش کام کر رہا, چھپ چھپ کے کر رہا, سب حرام ہے. ان کے پاس بھی مت جاؤ, علانیہ ہو. اور جس کا خون کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا اس کا قتل مت کرو. قتل کرنا کسی کا حرام ہے. اب جس کا قتل کرنا حرام کر دیا ہے, مطلب جنگ میں آپ کو جب اللہ کے واسطے لڑنے جاتے ہیں تو آپ کو جب جائز ہے آپ کو, انہیں اگر آپ کے حریف, آپ کے اپوزٹ میں آ رہا ہے تو وہ علانیہ ہو یا کچھ مطلب مگر حق کے ساتھ ان کو تاکیدی حکم دیا گیا ہے تاکہ تم سمجھو. یہ وصا کو بھی وصیت کر رہے اللہ تعالیٰ تاکہ تم عقل سے کام لو بنا. اس کے بعد بولی آیت میں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا
وَلَوْ كَانَ ذَا الْقُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ پر آیا لعلکم تعقلون، یہاں آ رہا لعلکم تذکرون. اور یتیم کے مال کے پاس بھی مت جاؤ. تو یتیم ہوتے ہیں، آرفنس ہوتے ہیں، ان کے مال کے پاس بھی مت پھٹکو بجز اس طریقے کے جو اس کے لیے بہتر ہو. اگر آپ اس کے لیے اچھے انٹینشن کے ساتھ جا رہے ہیں، بچہ ہے، اس کے مال کی حفاظت کرنا آپ کا جو ہے انٹینشن ہے، تو بس وہاں ہی آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گنجائش ہے، یہاں تک کہ وہ رشد کو پہنچ جائے. یعنی آپ جب تک وہ میچیور نہ ہو جائے، جب تک ہی اس کے بعد اس کے حوالے کر دینا ہے اس کا یتیم کا مال. ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری کرو. بھائی ایک ایک ٹاپک کے لیے ایک ایک جو اللہ تعالیٰ حرام کرے اس کے لیے باقاعدہ ایک ایک چیپٹر، ایک ایک سبجیکٹ ہے، ایک ایک عنوان ہے بیسکلی. تو میں آپ کو یہاں سے سرسری طور پر سمجھاتے جا رہا ہوں. اس کے باقاعدہ اس کے اوپر بھی کئی آیتیں نکل رہے ہیں. تو یہاں پہ بھی یہ بولے ناپ تول کے اس کو عدل جب ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا رکھو. ناپ تول میں آپ کو صرف یہ لمٹ نہیں کر سکتے آپ کے کوئی کرانہ مرچنٹ تک، یا آپ کے ہر پروفیشن میں کرنا ہے. ناپ تول میں انصاف ضروری ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے انجینئر ہو، چاہے جو بھی پروفیشن میں ہے، ہر ایک کے لیے ناپ تول جو ہے انصاف کرنا ہے. اور جب بولو تو عدل کی بات کرو، جب بھی بات کرو تو انصاف کی بات کرو. وہاں کوئی تمہارا خرابت داری کیوں نہ ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کر رہے ہیں، جیسا کہ ہم اور ایک اسٹارٹنگ میں دیکھے یا کریں ہوا یا کا مسئلہ تگڑا وعدہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد کرتے ہیں. اسی طریقے سے جو بھی وعدہ کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ اس کو پورا کرو. یہ چیزیں ہیں جن کی اس نے تمہیں ہدایت فرمائی ہے. یہ تم کو اللہ تعالیٰ جو ہے ذالکم وصاکم یعنی وصیت کی ہے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو. وہاں پہ عقل سے کام لوگوں نے یا یاد دہانی آپ کو ریمائنڈ ہوتے رہنا یہ چیزیں. اس کے بعد ہماری وہ جو آیت جو چلی ہماری ٹاپک وہاں پہ یہ آ رہا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور یہ کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ جو قرآن کا کرکس بھی جو ہے نا، میجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ وہ دو آیتوں کو بیان کر رہے ہیں جو پروہیبٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جو چیزیں اس کو روک رہے ہیں اور جو چیزیں جو ہے وصیت کر رہے ہیں. یہ ہے میرا سیدھا، یہ صراط مستقیم یہ ہے. اور اس کی اتباع کرو، اس پہ چلو، اور دوسرے پگڈنڈیوں پر نہ چلو. دوسرے راستے جو ہے پورے ڈیویشن سے، اس سے ہٹ کے، یہ راستوں سے ہٹ کے جو بھی راستہ ہے، جو بھی بتایا جا رہا ہے آپ کو یہ راستہ اللہ تک پہنچ رہا بولیے، چاہے وہ کون سی بھی شکل کا کیوں نہ ہو، یہ سب جو ہے پگڈنڈیاں ہیں. نہ چلو کہ وہ تمہیں اس کی راہ سے الگ کر دے. یہ باتیں ہیں جن کو تمہیں ہدایت فرمائی تاکہ اس کے غضب سے بچو. اچھا وصاکم بہ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرو، تقویٰ اختیار کرو. ٹھیک ہے. اسی میں ہم آئیں گے یہی سورہ میں آیت نمبر 161. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. یہاں پہ بھی دیکھیے آپ، یہ آیت تو تقریباً لوگوں کو جو ہے اچھا خاصا جو ہے میرے خیال سے بائی ہارٹ کی یاد ہے. یہ 162 خاص طور سے یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، کہہ دو میرے رب نے میری رہنمائی ایک سیدھے راستے کی طرف فرمائی، ایک سیدھے راستے کی ہدایت کی ہے. کون سا ہے وہ راستہ؟ دین قیم ہے، جو ہے اسٹریٹ ہے، اور جو دین قیم ہے جو کریکٹ ہے، سیدھا کریکٹ ریلیجن
ابراہیم کی ملت کی طرف. ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے اس کی جو یکسو تھے. کیا تھے ابراہیم علیہ السلام؟ وما حنیفہ، تو یکسو تھے، حنیف تھے اور مشرک تھے. یعنی ان کا فوکس، ٹوٹل فوکس اللہ کی طرف تھا. یکسو حنیف کا ٹوٹل ان کا جو فوکس تھا ابراہیم علیہ السلام کا وہ. کہہ دو، یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ والی آیت کی بات. بے شک میری صلاۃ، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے. یہ ہر مسلمان کے لیے یہ ذہن نشین ہو جانا ضروری ہے کہ اس کی ہر چیز، کوئی چیز یہاں پہ جو ہے اخلاص کا جو ہے میرے خیال سے ایک ایکسپلینیشن بھی ہے کہ آپ کی جو صلاۃ ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کے صلاۃ ہے، جو قربانیاں دے رہے ہیں، صرف اللہ رب العالمین کی. پچھلی آیتوں میں دیکھیں اللہ کے رضوان میں تعلق ہے، اللہ راضی ہونا بلکہ جو ویسی ہے. میری نماز، میری زندگی، میری موت، میری قربانی سب اللہ کے لیے ہے اور اس کا کوئی ساتھی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وہ اللہ ایسا ہے، اس کا کوئی بھی پارٹنر نہیں ہے اور مجھے اس کا حکم ملا ہے اور میں پہلا مسلم ہوں. یہ کیفیت لانا ضروری ہے. صراط مستقیم پہ ہم کو جو ہے نامزد رہنا ہے. اس طرح کے جو ہے ہمارے جو ہے فوکس پلس جو ہے یہ اخلاص. اس کے بعد دیکھیے اب ہم کو ایسا ایسا پتہ چل رہا ہے کہ صراط مستقیم سے مراد اللہ کی جو ہے اطاعت کرنا ہے اور اللہ کی عبادت کرنا ہے. کئی آیتیں ہیں، اس میں سے میں چند منتخب کیا. اس میں تو کئی جگہوں پہ عیسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں کہ میری اللہ کی عبادت کرنا ہے تو صراط مستقیم ہے. تو عبادت کا تو لاسٹ ویک یا پہلی ڈیفینیشن بھی ہے تو بہترین ڈیفینیشن ہے کہ شدید محبت پلس اوبیڈینس، سبمیشن، سبمیٹنگ ول، یعنی اللہ طرف جو ہے جھکنا ہے، پورے اللہ سے محبت رکھتے ہو. شدید سب سے زیادہ محبت ہے، سب چیزوں سے زیادہ محبت ہے. یہاں پہ دیکھیے ہم اگر سورہ نمبر 7 میں آئیں گے، سورہ اعراف کی 11 آیت سے لے کے ہم کو 18 آیت تک ہے. یہاں پہ بہت ہی میں ایک امپورٹنٹ اس وجہ سے ہے کہ یہاں پہ پتہ چل رہا آپ کو کہ اسٹارٹنگ میں اللہ تعالیٰ جب کریشن کرے انسان، وہاں سے آپ کو جو ہے اس کا خلاصہ ملے گا اور صراط مستقیم کا بھی ذکر ہوگا. ایسا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. اور ہم نے تمہارا خاکہ بنایا، پھر تمہاری صورت کر دی، پھر فرشتوں کو فرمایا. اللہ تعالیٰ جو ہے آدم علیہ السلام کو جو بنائے، کریٹ کرے، اور پھر فرشتوں کو فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو. تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس. ابلیس یہ تو معلوم ہے نا، سب ابلیس جو ہے سجدہ نہیں کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا. ابلیس قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من النار وخلقته من الطين. دیکھیے آپ، شیطان جو ہے، اللہ ابلیس جو ہے سجدہ نہیں کیا اور فرمایا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا، کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا؟ تو شیطان بولا، ابلیس بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں، جو آپ کریٹ کرے اس سے بہتر ہوں. اللہ تعالیٰ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو کس سے پیدا کیا؟ یعنی ایروگنس اللہ تعالیٰ کے سامنے. قال فاهبط منها وما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. فرمایا تو یہاں سے اتر. یہ کئی جگہوں پہ بیان کرنے لگا تھا. اس کے بعد اور بھی کئی جگہوں پہ یہ واقعات اللہ تعالیٰ سمجھانے کے واسطے ہمارے کو طریقے سے جو ہے بیان کرے. یہاں پہ یہ ہو رہے ہیں سیدھا بیچ کی چیز جو چیزیں آ رہے ہیں ورڈ کے اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ تو یہاں سے اتر، تجھے یہ حق نہیں کہ تو اس پہ گھمنڈ کرے، یعنی تکبر کرے
نکل یقیناً تو ذلیلوں میں سے ساغرین میں سے شامل ہے. قال انظرنی الی یوم یبعثون، بولا اس دن تک کے لیے مجھے مہلت دے. ابلیس بولا کہ مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے، دیکھو قیامت کے دن ہے مہلت مارا. قال انک من المنظرین، اللہ تعالیٰ فرمایا مہلت دیا ہے، مہلت دی تھی. ڈائریکٹ اللہ سے مانگا، اللہ تعالیٰ دعا اس کو بولے ٹھیک ہے مہلت دے دیے. قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، بولا چونکہ تو نے مجھے گمراہی میں ڈالا، یعنی یہاں پہ بولا اللہ تعالیٰ کو بولا کہ اللہ تعالیٰ بولا کہ آپ نے مجھے گمراہی میں ڈالا، اس وجہ سے میں تیرے سیدھے راہ پہ ان کی ہاتھ میں بیٹھوں، ان کے لیے سیدھے راستے پہ بیٹھوں. ثم لا آتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. پھر میں ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے داہنے اور ان کے بائیں ان پر طاقت کر دوں گا، اور تم ان میں اکثر ان کو اپنا شکر گزار نہیں پائے. طاقت نہیں ہے. یہاں پہ یہ بتانا چاہوں میں یہاں پہ یہ آیت سے کہ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ شیطان یہ بول رہا ہے کہ میں اس وجہ سے کیونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں. تو آج دیکھیے آپ صراط مستقیم ابھی ہم دیکھیں گے جو ہے قرآن اللہ کی رسی کو پکڑنا ہے، قرآن مجید پہ چلنا ہے، قرآن کو ڈھول بول رہا ہے اللہ تعالیٰ، قرآن پہ چلنے کو صراط مستقیم بول رہا ہے، تو وہ راستے پہ بیٹھ جا رہا ہے شیطان انگلش. آج وہی کیفیت ہو رہی مسلمانوں کو، ہر کسی کے پاس قرآن رہتے ہوئے بھی قرآن نہیں ہے، بے بہرے بنے ہوئے ہیں، اس کے معنی نہیں معلوم، اس کے مفہوم نہیں معلوم، کیا کرنا نہیں معلوم. اس کے بعد اس کا پاور شروع ہوگا، جیسا انہیں ڈیویٹ کر رہا صراط مستقیم پہ بیٹھ رہا، اس کے بعد کیا کر رہا، آپ جیسا اس کے رستے سے ہٹے ڈیویٹ ہوئے، آپ کو چو طرف سے حملہ کر رہا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے، اس پہ آ گیا. اور یہ بھی بول رہا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں آپ شکر کرنے والے نہیں پائیں گے، یعنی کافر پائیں گے. آپ شکر کا بولے جو ہے آپ کا کفر ہے، آپ اکثر جو ہے اس میں آپ کافر کو ملیں گے. آپ قال اخرجوا منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منكم اجمعین. فرمایا تو یہاں سے نکل خوار اور راندہ، ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو میں تم سب کو جہنم سے بھر دوں گا. جو بھی تیرے کو فالو کرے گا سب کو میں جہنم سے. صراط مستقیم پہ بیٹھ رہا ہوں، صراط مستقیم پہ پہلا اس کا کوئی چھوڑا، میرے کو ٹائم دیجیے، مہلت دیجیے قیامت کے دن تک. اس کے بعد پہلا یہ بول رہا ہے کہ میں ان کے سیدھے راستے پہ بیٹھوں. آج اگر ہم دیکھیں گے تو انہیں سیدھے راستے پہ جو ہے کہیں بیٹھا ہوا ہے اور قرآن سے جو ہے دور کر رہا ہے. اس کے بعد جو بھی مسئلے آتے ہیں اس کی جو اس کے اندر آ گئے اس کے بعد دیکھیے سورہ ہجر ہے یہ 15/32. قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین. پوچھا اے ابلیس تیرا کیا معاملہ ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ دے. کوشچن کر اللہ تعالیٰ ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا. قال لم اکن اسجد لبشر خلقته من صلصال من جمع مسنون. صلصال من جمع
سلسال من ہمائن وہ بولا میں ایک ایسے بشر کو سجدہ کرنے کو تیار نہیں جو تو نے سڑے ہوئے گارے سے کی مٹی سے پیدا کیا. تو یہاں پہ دیکھیے تکبر کا ایک یہ بھی ایک تو یہاں پہ کلیئرلی ہم نے پہلی والی جو دیکھے تھے ہم اس سے پہلے جو سورہ آراف میں یہ وہاں پہ بولا کہ میں جو ہے میرے کو آگ سے بنایا اور آدم کو جو ہے مٹی سے بنایا, اسے جو ہے اس کو تکبر ہوا. یہاں پہ اور خلاصہ کر رہا اور اس کو اس کا جو آ رہا ہے کہ ویسی مٹی سے بنایا بول رہا اللہ تعالیٰ کو کہ جو مٹی سے سیاہ بودار گارے سے, اگر ہم اس کو انگلش میں دیکھیں گے تو بلیک مڈ کلے جو ہوتا نا اس سے بلیک مڈ سے میں نے مٹی میں سے بھی ویسی مٹی سے جو بنایا اس کو میں سجدہ کروں بولے اچھی بات کمنٹ اس کا ایسا تھا. قال ما اخرج منها فانك رجيم, فرمایا یہ بات ہے تو یہاں سے نکل کر تو راندہ درگاہ ہو. کیونکہ تم مردود ہو گیا. فإنك عليك اللعنة إلى يوم الدين, اور روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے. اللہ تعالیٰ بولے کہ روز جزا تک بھی تیرے پہ لعنت رہے گی. قال ربي فأنذرني إلى يوم يبعثون, اس نے کہا اے میرے رب تو مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے دے جس دن تم لوگوں کو اٹھائے گا. جب لوگوں کو مبعوث کرے واپس زندہ کریں گے جب تک میرے کو قیامت کے دن تک مہلت مانگے. قال فإنك من المنذرين, فرمایا اچھا مہلت پانے والوں میں سے تو بھی ہے. إلى يوم الوقت المعلوم, روز معین تک. قال ربي بما أغويتني لا أزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين. بولا اے رب چونکہ تم نے مجھے گمراہ کیا ہے میں زمین میں دنیا کو ان کی نگاہوں میں کھپاؤں گا, دنیا میں ان کو جو ہے ملوث کر دوں گا اور ان میں سے سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا. الا عبادک منہم المخلصین, یہ مخلص جو ورڈ آ رہا ہوں تیرے خاص بندوں کے سوا, جو آپ اس کو سلیکٹ کر لیے چوز کر لیے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے زندگی گزارے. صراط المستقیم, قال هذا صراط علیہ مستقیم, فرمایا یہ ایک سیدھی راہ ہے جو مجھ تک پہنچانے والی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک سیدھی راہ ہے جو میرے تک آنے والی ہے. جو ہم دیکھ رہے ہیں پہلے کی آیتوں میں بھی دیکھے جو صراط مستقیم ہے جو اللہ تک جائیں گے, اس کا اینڈ جو ہے اللہ ہے, اللہ تک جائیں گے رستہ ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین, میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. اب اس میں ہم لاسٹ ٹائم کوئی بشیر بھائی کی صحت میں دیے تھے شیطان کا جو تھا یہاں پہ یہ بھی آپ اس کو یاد کریے, اس کا پاور کسی پہ بھی نہیں چلے گا مگر گمراہ بجز ان کے جو گمراہوں میں سے تیرے پیروکار بنے گے, شیطان کے پیروکار بنے گے, ان کے سوا اس کے علاوہ آپ تیرا پاور کسی پہ نہیں چلے گا. ان جہنم لموعدهم اجمعین, اور ان سب کے لیے جہنم میں موعود ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان سب کو جہنم رسید کر دیں گے اللہ. ٹھیک ہے, اس کے بعد دیکھیے سورہ نمبر 42 آیت نمبر 52. جو شورا ہے كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء
من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے حکم کو اتارا ہے. جیسے قرآن بھی جو ہے وہی ہے، قرآن ہے. آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے. نہیں، اور اس کے آگے میں بولتا ہوں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس پہ بتا رہے ہیں، کس وجہ سے یہ بیان بول رہے ہیں. لیکن ہم نے اسے نور بنایا، اس کو قرآن کو نور بنایا. اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، ڈائریکشن دیتے ہیں آپ کو. بے شک آپ سیدھے راستے کی رہنمائی کی ہدایت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سرٹیفائڈ کر رہے ہیں یہاں پہ کہ یہ جو نور بنایا اللہ تعالیٰ کتاب کو، اس کے ذریعے سے ہم ہدایت دیتے ہیں. اور یہ راستہ سیدھا ہے، یہ ہے صراط مستقیم. صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض الا الی اللہ تصیر الامور. اس اللہ کے راستے کی طرف جس کا ہی ہے وہ سب کچھ، جو آسمانوں اور زمین، تو ہر چیز کا مالک ہے جو آسمان ہو، وہ اللہ کی طرف کا راستہ ہے یہ. اس کے بعد بتا رہے آگا سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹ، ہر چیز کا ہر امور اللہ کی طرف پلٹے جانے والے، ہر معاملہ اللہ کی طرف ہی جانے والے، ہر چیز کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرنے والے. اس کے بعد دیکھیے سورہ زخرف، یعنی اس کے بعد والا سورہ ہے سورہ 43 آیت نمبر بھی 43. یہ یاد کرنے کے لیے لیجیے 43 سورہ 43 آیت 43. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك لقومك وسوف تسألون. بس اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو، قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھو جو تمہارے اوپر وحی کی گئی ہے. بے شک تم ایک سیدھی راہ پر، جب تک اس کو تھامے اللہ کے رسول پر اس کو تھامے رکھو سیدھے راستے پہ. اور یہ تمہارے لیے، تمہارے قوم کے لیے یاد دہانی ہے. اور عنقریب تم سب سوال کریں گے، پوچھ تاچھ ہونے والی، پرسش ہونے. دیکھیے یہاں بھی ایک پروف مل رہا ہے آپ کو کہ قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھو، یہ صراط مستقیم ہے. بار بار میں یہ آیتوں کو اس واسطے متفق کرا کے بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ صراط مستقیم قرآن کو چلنا ہے. اب اس کے بعد دیکھیے سورہ نور دیکھیے، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 45. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. اور اللہ نے پیدا کیا ہر جاندار کو پانی سے. ہر جاندار کو اللہ تعالیٰ کلیم کریں گے، یہ ہر جاندار کو ہم پانی سے بنا. ان میں سے بعض تو اپنے پیٹ کے بل پر چلتے ہیں، ریپٹائل سے پیٹ کے، اور ان میں سے بعض تو 2 پاؤں پہ چلتے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ، مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ اللہ کی نشانی ہے تو چلتے ہیں. اور ان میں سے بعض 4 پاؤں پہ چلتے ہیں. اور اللہ جو چاہے پیدا کر دیتا ہے. ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، ہر چیز کا قدرت ہے. اللہ تعالیٰ کا قول ہے لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم.
ہم نے واضح کر دینے والی آیات اتار دی ہے. یہ مبینات ہے, کھلی کھلی آیتیں بیان کر رہے اللہ تعالیٰ. نازل کر دیا بولے تو یہ آیت اسپیسیفکلی قرآن مجید کو کی طرف ہی اشارہ ہے. ہم نے نازل کر دیا ہے کھلی مبینات, کھلے آیات. اور یہ کیا کرتی ہے یہ آیتیں؟ اللہ جس کو چاہتا ہے اسے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. یہ ہم سب کو پتا ہے, تقریباً لوگ یہاں پہ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. اللہ کے پاس سمپل فارمولا ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت اسی کو دیتا ہے جو جھکتا ہے اللہ کی طرف, رجوع ہوتا ہے اس کی طرف. وہ اللہ کے پاس ایک سیٹ فارمولا ہے کہ اللہ ہدایت انہیں کو دیتا ہے. تو یہاں پہ جو آ رہا نا, اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو چاہنے کا مقصد نہیں, ہمیں جو جھکیں گا اللہ کی طرف, جو رجوع کرے گا اسی کو ہدایت دے گا. تو دیکھیے یہاں بھی آپ کو صراط مستقیم کا ایک آپ کو پروف ہے, آیت ہے, دلیل ہے. اس کے بعد ایک آخری آیت ہے سورہ نساء کی. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 68. صراطا مستقيما ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. 68 ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما. دیکھیں یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور انہیں صراط مستقیم کی ہدایت بخشتے ہیں. اوپر جو ہے اس کے سیاق میں جو ہے منافقین کا بھی ذکر ہو رہا. اس کے بعد جو ہے آتے آتے ہو رہے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے ہم جو ہے ہم ہدایت دیتے ہیں صراط مستقیم بلا ہدایت دیں گے صراط مستقیم کا ان کے اوپر جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. کیا ان لوگوں کو صراط مستقیم کی ہدایت دیں گے اللہ تعالیٰ؟ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے. وہی کون کون ہے؟ اور وہی جو اس کے بعد بڑھے جو انبیاء جو نبی پورل میں ہیں, وہ صدیقین جو سچے ہیں. جو سچے تو ہم وہ جو لیسل میرا وہی آئے نہیں رہے, سچا کس کو بنے گا اللہ علیہ وسلم. ویسا یہاں بھی جو سچے ہیں, اور شہداء جو گواہی دیے ہیں اپنے جان سے اللہ کے واسطے, جو گواہ ہے جو گواہی دیے ہیں. اور صالحین جو رائٹیس پیپل ہے, جو ایک لوگ ہے, اس کے گروہ کے ساتھ ہوں گے. ان لوگوں کے ساتھ رہیں گے جو اللہ کا اس کے رسول کی اطاعت کریں گے. اور اللہ کے جو ہے ساتھ کس کے ساتھ رہیں گے؟ انبیاء کے ساتھ رہیں گے. وہ لوگ جو اللہ کی اطاعت کریں گے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے. تو ان لوگوں کے جو کمپینینس رہیں گے وہ کون رہیں گے؟ نبی, صدیقین, شہداء, صالحین, جن پر اللہ نے اپنا فضل فرمایا. فرمایا جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا. جو اہدنا صراط المستقیم ہو رہے ہیں, صراط الذین انعمت علیہم ہو رہے ہیں, وہ راستہ جس پہ اللہ نے ریوارڈ دیا ہے, جس پہ اللہ تعالیٰ نے انعام رکھا ہے, جس کو اللہ تعالیٰ انعام یافتہ ہو رہے ہیں. وہ 4 کیٹیگریز میں ہیں: نبیین, صدیقین, شہداء, صالحین. تو یہ لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کو رکھیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. وہ لوگ رہیں گے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وہ حسن اولئک رفیقا, یہ کتنے اچھے رفیق رہیں گے, کتنے اچھے دوست رہیں گے. یہ اس کو سے بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ ذالک فضل من اللہ وکفی باللہ علیما. یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے اور اللہ کا علم کافی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے اللہ تعالیٰ کا. تو بہرحال
میں اس کو یہاں پہ جو ہے کئی آیتیں ہیں یہ صراط مستقیم پہ. اس کے بعد میں جو اللہ تعالیٰ صراط الحمید بھی ایک جگہ پہ استعمال کرے, صراط السویہ بھی استعمال ہوا, تو جو وہی راستہ ہے صراط مستقیم کا. تو جو ہم دعا مانگ رہے ہیں ہر نماز میں, ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں, وہ بھی ایک کائنڈ آف ایک اوتھ لے کے ہم آپ ہی سے کی عبادت کرتے ہیں, آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں, بدلا دیجیے ہم کو سیدھا راستہ. تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیجیے ہم کو سیدھے راستے, بدلا دیجیے اکثر ٹرانسلیٹ کرتے, لیکن وہاں پہ کیا ہے, ہدایت دیجیے ہم کو سیدھا راستے. تو یہی ہے کہ ہم کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن کو مضبوطی سے تھامے ہم, اور انشاءاللہ جو ہے آئندہ بھی جو ہے اسی ٹاپکس پہ جو ہے